بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا سبق ہے۔ عبارت دیکھ لیجئے، والثانیۃ موضوعۃ لمجرد ثبوت المسند للمسند الیہ نحو الشمس مضیئۃ وقد تفید الاستمرار بالقرائن اذا لم يكن في خبرها فعل نحو العلم نافع والاصل في الخبر ان يلقى لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة كما في قولنا حضر الأمير، أو لإفادة أن المتكلم عالم به نحو أنت حضرت أمس، ويسمى الحكم فائدة الخبر وكون المتكلم عالما به لازم الفائدة۔ والثانیۃ، اور دوسرا جملہ، موضوعۃ، وضع کیا گیا ہے، لمجرد ثبوت المسند، صرف مسند کے ثبوت کے لیے، للمسند الیہ، مسند الیہ کے واسطے، نحو جیسے الشمس مضیئۃ، سورج چمک رہا ہے، وقد تفید الاستمرار، اور کبھی کبھار یہ جملہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے، بالقرائن، قرائن کے ساتھ، اذا لم یکن فی خبرها فعل، جب کہ اس کی خبر فعل نہ ہو، نحو جیسے العلم نافع، علم نفع دینے والا ہے، والاصل فی الخبر، اور اصل خبر میں، ان یلقى لإفادة المخاطب، مخاطب کے فائدہ کے لیے لانا ہے، الحکم الذی، اس حکم کو، تضمنہ الجملۃ، جس کو جملہ شامل ہوتا ہے، کما فی قولنا، جیسا کہ ہمارے اس قول میں، حضر الامیر، امیر حاضر ہوا، او لافادتی، یا اس فائدہ کے لیے، ان المتکلم عالم بہ، کہ متکلم اس سے عالم ہے، متکلم اس کو جاننے والا ہے، جیسے انت حضرت امس، کل آپ حاضر ہوئے تھے، ویسمى الحکم فائدۃ الخبر، اور حکم کو فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے، وکون العالم، متکلم عالما بہ، اور متکلم کا اس حکم سے خبردار ہونا، لازم الفائدتی، لازم الفائدہ کہا جاتا ہے۔ والثانیۃ، اور دوسرے سے مراد جملہ اسمیہ ہے۔ دیکھیں، خبر کی ہم نے دو قسمیں بیان کی تھی، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ کو واضع نے کس کے لیے وضع کیا ہے؟ کل کے سبق میں اس کا بیان ہو چکا ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جملہ اسمیہ کو واضع نے کس کے لیے وضع کیا ہے۔ دیکھیں نا بیٹا، یہ جتنے بھی الفاظ ہم پڑھتے ہیں، جملے پڑھتے ہیں، اصطلاحات پڑھتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی واضع ہوتا ہے۔ واضع کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا، وضع کرنے والا، اور وہ وضع کرنے والا جو واضع ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو کسی نہ کسی غرض کے لیے کیا کرتا ہے؟ وضع کرتا ہے۔ تو جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کا بھی کوئی واضع ہے، ان کا بھی کوئی بنانے والا اور وضع کرنے والا ہے۔ تو جملہ فعلیہ کو واضع نے کس کے لیے وضع کیا، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کل کے سبق میں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ حدوث فعل فی زمن مخصوص مع الاختصار کے لیے جملہ فعلیہ کو اس کے واضع نے کیا کیا تھا؟ وضع کیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے جملہ اسمیہ کے بارے میں کہ جملہ اسمیہ کو واضع نے کس کے لیے وضع کیا ہے۔ فرمائے والثانیۃ، الثانیۃ سے مراد دوسرا یعنی جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کو واضع نے وضع کیا ہے مسند کے مسند الیہ کے لیے، ثبوت کے لیے۔ سمجھ میں آئی؟ دیکھیں نا بیٹا، جملہ خبریہ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ اس میں مسند اور مسند الیہ ہوتا ہے، تو مسند کا ثبوت کس کے لیے ہوتا ہے؟ مسند الیہ کے لیے ہوتا ہے، کہ یہ مسند مسند الیہ کے لیے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ سمجھ میں گئی کہ نہیں آئی؟ آگے وہ طریقے وقوع کے ثابت ہے یا لا وقوع کے ثابت ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ وہ اس کے لیے مثبت طور پر ثابت ہے یا منفی طور پر ثابت ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جملہ اسمیہ کو واضع نے جو وضع کیا ہے، جملہ اسمیہ کو وضع کیا گیا ہے مسند کے مسند الیہ کے لیے ثبوت کی غرض سے، یعنی یہ مسند اس مسند الیہ کے لیے کیا ہے بیٹا؟ ثابت ہے۔
مسند مسند الیہ کے لیے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا آگے اس کی مثال بیان فرمائی، الشمس مضیئۃ، سورج چمکنے والا ہے۔ اب دیکھیں ترکیب میں آپ خود دیکھیں، الشمس مسند الیہ ہے، مضیئۃ کیا ہے؟ مسند ہے۔ اضاءت کو شمس کے لیے کیا کیا؟ ثابت کیا، تو مسند مسند الیہ کے لیے ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ ثابت ہوا، لیکن یہاں صرف مثبت کی مثال دی ہے کہ مسند مسند الیہ کے لیے ثابت ہوا بطریق اثبات کے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ نفی میں بھی ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہم کہیں کہ الشمس لیست بمضیئۃ، الشمس لیست بمضیئۃ، کہ سورج چمکدار نہیں ہے، درمیان میں کوئی بادل وغیرہ آیا ہے، اس کی روشنی ہم تک نہیں پہنچی ہے، یہ اگرچہ یہ جملہ معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں بنتا لیکن ترکیب کے اعتبار سے صحیح بنتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یا اس سے آسان کر کے میں آپ کو بتا دوں، الطالب لیس بموجود، الطالب لیس بموجود، کہ طالب علم موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیں وجود کی نفی کو طالب علم کے لیے کیا کیا؟ ثابت کیا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھ جائیں کہ صرف مثبت جملے میں جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ اثبات ہوتا ہے، اور منفی جملے میں نفی ہوتا ہے، تو کہیں آپ لوگ جو ہے نا الطالب لیس بموجود ان کو جملہ اسمیہ سے نکال نہ دیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو ہمارا بات کا خلاصہ یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ مسند کا مسند الیہ کے لیے ثبوت ہوتا ہے، مسند کا مسند الیہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ثبوت ہوتا ہے۔ آگے بطور اثبات کے ہو، جیسے الشمس مضیئۃ، اضاءت کا اثبات کس کے لیے ہے؟ شمس کے لیے ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہے؟ اس کا اثبات ثابت ہے۔ یا وہ جو مسند کا مسند الیہ کے لیے ثبوت ہوتا ہے بطریق کس کے ہو؟ نفی کے ہو، بطریق نفی کے ہو۔ جیسے میں نے عرض کر دیا الطالب لیس بموجود، اب دیکھیں طالب علم سے موجودگی کی کیا کی گئی ہے؟ نفی، یعنی موجودگی کی نفی کو طالب کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ ثابت کیا گیا ہے۔ تو یہ اثبات چاہے بطور مثبت جملے کے ہو یا اثبات بطور منفی کے ہو، مسند جہاں بھی مسند الیہ کے لیے ثابت ہوگا، یہ جملہ اسمیہ کا کیا ہے بیٹا؟ جملہ اسمیہ کو واضح نے اس کے لیے وضع کیا ہے، یعنی جملہ اسمیہ کو واضح نے وضع کس لیے کیا ہے؟ تاکہ مسند مسند الیہ کے لیے ثابت ہو جائے۔ میں نے آپ کو آسان کر کے بتایا، مسند مسند الیہ کے لیے کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے، بطریق اثبات کے ہو جائے جیسے الشمس مضیئۃ، یا بطریق نفی کے ہو جائے جیسے الطالب لیس بموجود۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ جملہ اسمیہ کو جو واضح نے وضع کیا ہے کس کے لیے؟ اس بات کا بیان فرمایا۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ آگے دوبارہ وہی کام ہے، وقت تفید، قد فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ کریں گے وقت تفید الاستمرار، اور یہ جملہ اسمیہ کبھی کبھار استمرار کا فائدہ بھی دیتا ہے، بالقرائن، قرائن کی موجودگی میں، اذا لم یکن فی خبرها فعل، جبکہ اس کا خبر فعل نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ دیکھیں بیٹا، جملہ اسمیہ اس کو واضح نے کس کے لیے وضع کیا؟ اس کی تو وضاحت ہو گئی، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، جملہ اسمیہ ہر وقت استمرار کا فائدہ نہیں دیتا، یہ بات آپ کو یاد رہے، کبھی کبھار یہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئے؟ بالقرائن، لیکن کسی قرینہ کا، کسی علامت اور نشانی کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کہ کوئی علامت، کوئی نشانی ایسی ہوتی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جملہ اسمیہ کس کے معنی میں ہے؟ استمرار کے معنی میں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ آگے اس کے لیے ایک شرط بیان کر دی، اذا لم یکن فی خبرها فعل، بشرطے کہ اس کی خبر میں کوئی فعل واقع نہ ہو، کیونکہ فعل جو ہے نا وہ استمرار کا معنی نہیں دیتا، فعل حدوث کا معنی دیتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے فرمایا کہ جملہ اسمیہ کبھی کبھار استمرار کا فائدہ دیتا ہے قرائن اور علامات کی موجودگی میں، بشرطے کہ اس کی خبر فعل نہ ہو، جیسے العلم نافع، کہ علم جو ہے نا وہ کیا ہے؟ نفع پہنچانے والی چیز ہے۔ اب دیکھیں خود بخود استمرار، یہاں پہ قرینہ موجود ہے، قرینہ حالیہ موجود ہے، قرینہ مقالیہ موجود نہیں ہے، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ بات ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ العلم نافع جملہ اسمیہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ البتہ قرینہ حالیہ موجود ہے۔ قرینہ حالیہ یہ ہے کہ علم پر جب ہم نے غور کیا تو علم نے کسی عالم کو آج تک نقصان نہیں پہنچایا ہے، فائدہ پہنچایا ہے۔
سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اور آئندہ بھی قیامت تک علم جو ہے نا وہ کیا کرے گا؟ فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ تو علم کا فائدہ پہنچانا وہ ہمیں معلوم ہوا، اور یہ علم کا فائدہ پہنچانا یہ ہمیشہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کسی ایک وقت تک جو ہے نا یہ کیا ہے؟ مخصوص نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے فرمایا العلم نافع، علم کا نافع ہونا یہ کیا ہے بیٹا؟ استمراری ہے اور ہمیشہ کی بنیاد پر ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے جملہ اسمیہ کو واضح نے کس کے لیے وضع کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ جملہ اسمیہ کو واضح نے کس کے لیے وضع کیا ہے؟ مسند کو مسند الیہ کے لیے ثابت کرنے کی غرض سے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یا دیکھیں نا، جملہ اسمیہ کو واضح نے کس کے لیے وضع کیا ہے؟ تاکہ مسند مسند الیہ کے لیے ثابت ہو جائے، تاکہ مسند مسند الیہ کے لیے کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے۔ آسان الفاظ میں چاہے وہ ثابت ہونا بطریق اثبات کے ہو جیسے الشمس مضیئۃ، یا بطریق نفی کے ہو جیسے الطالب لیس بموجود۔ صحیح، یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، آگے فرمایا کہ جملہ اسمیہ جب کلام میں آتا ہے تو کبھی کبھار یہ استمرار کے لیے بھی آتا ہے۔ سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ کبھی کبھار، کیونکہ وقد تفید قد کے بارے میں اصول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کو حرف تحقیق سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ترجمہ کیا جاتا ہے تحقیق، یقیناً، بے شک۔ اور جب یہ قد فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو ہم حرف تقلیل سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس وقت اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اردو میں کبھی کبھار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، وقد تفید، افاد یفید، تفید یہ فعل مضارع ہے اور قد اس کے اوپر داخل ہوا ہے، تو قد حرف تقلیل ہوگا اور ترجمہ اس طرح کریں گے وقد تفید، اور کبھی کبھار جملہ اسمیہ فائدہ دیتا ہے کس کا؟ الاستمرارہ، تفیدو کے لیے مفعول بہ ہے استمرار کا۔ کب؟ بالقرائن، قرائن اور علامات اور نشانیوں کی موجودگی میں۔ بسا اوقات وہ قرینہ جو ہے نا مقالی ہوتا ہے، قرینہ مقالی اس کو کہا جاتا ہے جو لفظوں میں موجود ہو، اور بسا اوقات وہ قرینہ حالی ہوتا ہے، حالی اس کو کہا جاتا ہے جو لفظوں میں موجود نہ ہو، تلاش کر کے، تتبع کر کے، یا خارج میں جو ہے نا ہمیں کیا ہو جائے؟ پتہ چل جائے کہ اس طرح ہے۔ لیکن شرط یہ ہے اذا لم یکن فی خبرها فعل، جب اس کی خبر فعل واقع نہ ہو۔ تو اس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ جملہ اسمیہ کبھی کبھار قرائن اور علامات کی موجودگی میں استمرار کا فائدہ دیتا ہے، بشرطے کہ اس کی خبر فعل نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جیسے العلم نافع، اور علم کا نفع بخش ہونا جو ہے نا یہ کیا ہے؟ کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر زمانے کے حوالے جو ہے نا وہ ہر زمانے میں علم کیا ہے؟ نفع دینے والا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟